دوستوں، آج ہم ایک ایسی تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو شاید آپ میں سے بہت لوگوں کا ذہن گھما دے۔ اس ایکسپلینر میں ہم کعبہ پر ہونے والے ان 5 سب سے بڑے حملوں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ ان واقعات کی پیچیدہ کہانیاں کھولیں گے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں۔ بنا کسی دیری کے چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ تاریخ میں کعبہ پر آخر سب سے زیادہ حملے کیے کس نے؟ عام طور پر ہمارا ذہن فوراً کسی بیرونی دشمن یا غیر مسلم طاقت کی طرف جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن ہمارا سورس مٹیریل ہمیں ایک بالکل ہی الگ اور سچ کہوں تو تھوڑی حیران کن حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو یہ چارٹ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ان 5 بڑے حملوں میں سے صرف پہلا حملہ یعنی بس 20% کسی بیرونی دشمن کی طرف سے تھا، جبکہ باقی 4 بڑے حملے یعنی 80%، جی ہاں 80%، یہ حملے خود مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اندرونی سیاسی اور مذہبی اختلافات کا ہی نتیجہ تھے۔ ہے نا بالکل مائنڈ بلوئنگ حقیقت؟ تو اس ایکسپلینر کا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم دیکھیں گے ہاتھیوں کی فوج کا حملہ، پھر بنو امیہ کا پہلا محاصرہ، اس کے بعد حجاج بن یوسف کا دوسرا محاصرہ، چوتھے نمبر پر حجر اسود کی چوری، اور آخر میں 1979 یعنی 1979 میں گرینڈ ماسک پر ہونے والا قبضہ۔ یہ سفر اسلام کی آمد سے پہلے کے دور سے شروع ہو کر امیاد اور عباسی دور سے گزرتا ہوا بالکل ماڈرن دور یعنی 1979 تک جائے گا۔ تو چلیے ٹائم لائن کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاتھیوں کی فوج کا حملہ، یہ اسلام کی آمد سے بالکل پہلے کا واقعہ ہے۔ تو سین کچھ یوں ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے 60,000 کی عظیم فوج اور بڑے بڑے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ہسٹری کا واحد بڑا بیرونی خطرہ تھا، لیکن جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، ایک معجزاتی واقعے کے نتیجے میں ابرہہ کی پوری فوج تباہ ہو گئی اور کعبہ بالکل محفوظ رہا، اسے آنچ تک نہیں آئی۔ سیکشن 2 بنو امیہ کا پہلا محاصرہ۔ یہاں سے دراصل ان اندرونی کنفلکٹس کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یزید کی 3 سالہ حکومت انتہائی پرآشوب تھی۔ ہمارے سورس مٹیریل کے مطابق اس دور میں 3 بڑے واقعات پیش آئے۔ پہلا، کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت، دوسرا مدینہ میں اصحاب کے گھروں کی لوٹ مار اور قتل عام، اور آخر میں مکہ پر حملہ اور کعبہ کا جلنا۔ اب ظاہر ہے انہی شدید اقدامات کی وجہ سے مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے کھلی بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے پورے 40 دن تک مکہ کا محاصرہ کیا گیا۔ جب تلواروں سے بات نہیں بنی تو فوج نے توپوں یعنی کیٹاپولٹس اور آگ لگائے تیروں کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کعبہ مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ محاصرہ وہاں تبھی رکا جب اچانک یزید کی موت کی خبر آئی اور فوج کو فوراً واپس لوٹنا پڑا۔ سیکشن 3 حجاج اور دوسرا محاصرہ۔ پہلے حملے کے کچھ ہی سالوں بعد امید دور میں ہی ایک اور عظیم حملہ ہوتا ہے۔ حالات کتنے شدید تھے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ خلیفہ عبد الملک نے جنرل حجاج بن یوسف کو مکہ پر دوبارہ چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ جب کعبہ پر توپوں سے بمباری ہو رہی تھی تو اچانک آسمان سے بجلیاں گرنے لگی، سپاہی ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن حجاج نے انہیں ان الفاظ کے ساتھ سائیکولوجیکلی مینیپولیٹ کیا۔ اس نے کہا، ڈرو مت، ان بجلیوں کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور بس اس نے دوبارہ بمباری شروع کروا دی۔ ایک لمبا اور بہادرانہ دفاع کرنے کے بعد آخرکار عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ہمارے سورس نوٹس واضح بتاتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد حجاج نے کعبہ کی عمارت کو پہلے گرایا اور پھر اسے اس کے پرانے سٹرکچر پر دوبارہ تعمیر کیا۔ اندرونی طاقت کی اس بھیانک جنگ نے مکہ میں ایسی تباہی مچائی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ سیکشن 4 چوری ہوا حجر اسود۔ اب ہم ٹائم لائن میں تقریباً 300 سال آگے عباسی دور میں جمپ کرتے ہیں، جہاں سیاسی جنگ ایک شدید مذہبی انتہا پسندی میں بدل چکی تھی۔ یہاں ایک بالکل نیا اور خطرناک کانسیپٹ سامنے آیا، جھوٹے مہدی کا۔ بحرین سے تعلق رکھنے والے ایک انتہا پسند فرقے نے اپنے ہی لیڈر کو مہدی قرار دے دیا، اور اسی مینیپولیشن کی بنیاد پر انہوں نے حج کے دوران مکہ پر دھاوا بول دیا، ہزاروں حاجیوں کا بے دریغ قتل عام کیا اور ان کی لاشوں کو زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ واقعی بہت دردناک حصہ ہے تاریخ کا۔ اور بات صرف قتل عام پر ہی ختم نہیں ہوئی،
انہوں نے کعبہ کو بری طرح لوٹا اور حجر اسود کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ ذرا سوچئے اس بات کو، پورے 22 سال تک لوگ بغیر حجر اسود کے طواف کرتے رہے، جب تک کہ آخر کار ایک کمپلیکس ڈیل کے ذریعے سے واپس نہیں لایا گیا۔ سیکشن 5 1979 میں گرینڈ ماسک پر قبضہ۔ اب ہم آتے ہیں سیدھا ماڈرن دور کے سب سے حیران کن واقعے پر۔ دیکھیں 1979 کا سال اسلامک ہسٹری میں کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف پاکستان میں بڑے سیاسی اتار چڑھاؤ اور افغانستان پر روسی حملہ ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایران میں 40 سالہ حکومت کا تختہ الٹ کر آیت اللہ خمینی پاور میں آ چکے تھے۔ اس انتہائی والیٹائل جیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں مکہ میں ایک ایسا واقعہ ہونے جا رہا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس عظیم بغاوت کی بنیاد دراصل سعودی عرب کی تیزی سے ہوتی ہوئی جدت پسندی یعنی ماڈرنائزیشن میں تھی۔ کنگ فیصل کی کوششیں جیسے لڑکیوں کے لیے سکولز کھولنا، نئی یونیورسٹیز بنانا اور پہلا نیشنل ٹی وی چینل لانچ کرنا، ان بدلاؤں نے نہ کچھ مخصوص علماء اور جوہیمن نام کے ایک سٹوڈنٹ کو شدید رد عمل پر مجبور کر دیا۔ بس یہیں سے اس خطرناک بغاوت کا بیج بویا گیا۔ جوہیمان کا منصوبہ کوئی معمولی پلان نہیں تھا، یہ ایک ہائیلی کوآرڈینیٹڈ ٹیکٹیکل آپریشن تھا۔ اس نے پہلے کنسٹرکشن کی گاڑیوں اور تابوتوں کے اندر بھاری ہتھیار ماسک کے اندر سمگل کیے، پھر فجر کی نماز کے دوران اچانک مائک پر قبضہ کیا، اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ کو نیا مہدی قرار دیا اور بنا وقت ضائع کیے مکہ کی میناروں پر اپنے سنائپرز تعینات کر دیے۔ اٹ واز لٹرلی لائک اے مووی، لیکن یہ کوروی حقیقت تھی۔ اب یہاں دیکھیں تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ لٹرلی حیران کن ہے۔ ایک طرف صدیوں پہلے والے بحرین کے انتہا پسند تھے جنہوں نے جھوٹے مہدی کا دعویٰ کر کے خون خرابہ کیا، اور ٹھیک ویسے ہی 1979 کے باغی تھے جنہوں نے بالکل احادیث کی نشانیوں سے میچ کرتے ہوئے نام یعنی محمد بن عبداللہ کو مہدی بنا کر پیش کر دیا تاکہ وہ عوام اور فوج کو ڈیپلی اور سائیکولوجیکلی مینیپولیٹ کر سکیں۔ اور کچھ ہی دیر میں یہ پورا واقعہ ایک عالمی جیو پولیٹیکل بلیم گیم میں تبدیل ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جوہیمان نے سیدھا امریکہ کو دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں امریکہ نے اس حملے کا سارا الزام ایران کے آیت اللہ خمینی پر ڈال دیا تاکہ وہ سعودی اور ایران کو آپس میں لڑا سکے۔ اور اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدھا الزام CIA پر لگا دیا، اور اس بلیم گیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں شدید اینٹی امریکن پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور آگ بھڑک اٹھی۔ پھر آخرکار سعودی اور فرینچ فورسز نے مل کر ایک میسو کاؤنٹر اٹیک کیا۔ اس آپریشن کے دوران ایک بہت ہی ڈرامیٹک لمحہ پیش آیا۔ اس سو کالڈ مہدی نے ایک گرینیڈ واپس پھینکنے کے لیے اٹھایا، لیکن وہ اس کے اپنے ہی ہاتھ میں پھٹ گیا اور وہ وہیں مارا گیا۔ اس ایک سنگل دھماکے نے اس کے پیروکاروں کے اس اندھے یقین کو چکنا چور کر دیا کہ ان کا لیڈر ان ٹچبل ہے اور اسے خدا کی حفاظت حاصل ہے، جس کے بعد اس گروپ کے پاس سرنڈر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں ہمارے پاس ایک بہت اہم سوال بچ جاتا ہے، جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ تاریخ میں کعبہ پر ہونے والے 5 میں سے 4 بڑے حملے کسی ایکسٹرنل طاقت نے نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہوئے تھے، تو کیا اس سے ہمارا آج کے دور کی سیاسی اور مذہبی کانفلکٹس کو دیکھنے کا لینز بالکل بدل نہیں جانا چاہیے؟ تاریخ کے ان پنوں کا مطالعہ یقیناً ہمیں ایک نئی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوچتے رہیے گا اس بارے میں۔